فرض ہے اگر دوسرا بندہ خراب ہو رہا ہے، دوسرا بندہ بدی پھیلا رہا ہے، دوسرا بندہ دوسروں کو خراب کر رہا ہے، دوسرا بندہ ہمارے معاشرے کو اگر خراب کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے اس بندے کی اصلاح کرے. ہمیں چاہیے، ہم نا عموماً بھول جاتے ہیں، پتہ ہے کیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے. خود حتیٰ کہ اگر میرے گھر میں، اگر ہمارے گھر میں بھی کچھ ہو رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں چلو یار باڑ میں جائے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، مجھے کیا. اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ خراب ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ بگڑ رہا ہے، اگر کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی فساد پھیلا رہا ہے، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ خراب ہوتا جا رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو باڑ میں جائے، یہ اس فلان شخص کا بیٹا ہے، یہ اس فلان گلی کا بیٹا ہے، یہ اس فلان خاندان کا بیٹا ہے، یہ اس فلان قبیلے کا بیٹا ہے، یہ اس فلان ذاتوں کا یہ فرزند ہے، یہ اس فلان شخصیت کے یہ بیٹے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، یہ خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے سوسائٹی خراب ہوگی. اگر ہمارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ ہمارے معاشرہ خراب ہو گیا ہے. آپ کا معاشرہ خراب ہونا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ معاشرہ خراب ہے. سمجھو آپ کے گھر میں بھی خرابی منتقل ہو سکتی ہے. یہ خراب ہے، یہ مت سمجھے کہ وہ خراب ہے، کل کو وہ ادھر خرابی پھیلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے معاشرے اور آپ کے خاندان اور آپ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، ہم 50 بندے ہیں، سمندر میں ہم ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر رہے ہیں. اب ایک شخص اپنے نیچے سوراخ کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے نیچے سوراخ کر رہا ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیں. ہم دیکھتے ہوئے اسے چھوڑ رہے ہیں اپنے حال پر. اس کا نقصان یہ ہوگا، وہ ایک بندہ ضائع نہیں ہوگا سمندر میں، اس کشتی میں. ظاہر سی بات ہے سوراخ کرے تو کشتی میں پانی آئے گی، تو پانی آئے گا اور کشتی پانی میں ڈوب جائے گا. جب پانی میں کشتی ڈوب جائے گا تو ایک بندہ نہیں ڈوبے گا، ہم 50 بندے مل کے ڈوب جائیں گے. یہ ایک معاشرہ ایک کشتی کے مانند ہے. اگر ایک بندہ سوراخ کر رہا ہے تو مجھے روکنا چاہیے، ہمیں بالمعروف کرنا چاہیے، نہیں انل منکر کرنا چاہیے. اگر زبان سے روکتا ہے تو اسے زبان سے روکنا چاہیے. اگر اپنے اعمال سے روکتا ہے تو ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ وہ اس عمل کو دیکھتے روکے. اگر وہ ہاتھ سے روکتا ہے تو اس کو ہاتھ کے ذریعے سے روکنا چاہیے. اگر وہ سزا سے ڈنڈے سے روکتا ہے تو اس کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں یہ جو مجرم ہوتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی کے گھر میں ڈکیتی کر لیتے ہیں یا کسی کے نفس و عزت کو لوٹ لیتے ہیں، ان کو پہلے ان کو سمجھا دیتے ہیں، نہیں تو سنگین سزا ہوگی تو ان کو کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور ڈنڈے سے اگر نارمل ہو گیا تو ان کو ڈنڈے سے مار کے ان کی صحیح دلائی کر کے ان کو پھر سدھار کے تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارے کیا ہے، ہم سب پر واجب ہے، ہم سب کو کرنا چاہیے. عمل بالمعروف ہے، نہیں انل منکر ہے. رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے کہا ہے کہ تم میری بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں انل منکر کر لیتے ہو. اگر تم یہ کام کر لیتے ہو تو میرے امتی ہو، میرے شانہ بشانہ ہو. اگر تم یہ کام نہیں کر لیتے تو نہ تم میرے امتی ہو، نہ تم میرے ساتھ ہو، نہ تم ہمیشہ میں میرے ساتھ رہو گے، نہیں آپ کی شفاعت قیامت میں ہو. نہیں انل منکر کرنا ہم سب پر فرض ہے. اگر دوسرا بندہ خراب ہو رہا ہے، دوسرا بندہ بدی پھیلا رہا ہے، دوسرا بندہ دوسروں کو خراب کر رہا ہے، دوسرا بندہ ہمارے معاشرے کو اگر خراب کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے اس بندے کے لیے نہیں انل منکر کرے، امر بالمعروف کرے، اس سے سمجھائے، اس سے سکھائے، اسے پڑھائے، اسے راہ دکھائے، اس کی رہنمائی کرے. وہ ایک بات ہے کہ غلطی کرنے پر سب ڈانٹتے ہیں لیکن وجہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بندے نے غلطی کی ہے تو کیوں کی ہے.